بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آپ طلبہ عزیز کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کا اور بات کرنے کا موقع اللہ پاک نے نصیب کیا. بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کرے. جب تک تربیت سے انسان نہ گزرے انسان کام سیکھ نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں، نقشوں میں، ویڈیوز میں سمجھائی جاتی ہے. دیکھا ہے کبھی؟ ادھر میری طرف دیکھیں، کوئی نیچے نہیں دیکھے گا، ادھر میری طرف دیکھیں. اب کوکنگ کی، کھانا بنانے کی ویڈیوز آتی ہے، کسی نے دیکھی ہے کبھی؟ نہیں دیکھی؟ یوٹیوب پر، فیس بک پر طریقہ بتاتے بھئی حیدرآبادی بریانی کیسے بنتی ہے نا، دہلی بریانی کیسے بنتی ہے، نہاری کیسے بنتی ہے، دم پخت کیسے بنتا ہے، فلاں چیز کیسے بنتی ہے. وہ اس کی ایک ریسیپی بتاتے ہیں، بنانے کا طریقہ کہ آپ یہ لیں، یہ لیں، یہ لیں، اس کو مکس کریں، اس کو پانی میں ڈالیں، ہلکی آنچ پہ رکھیں، اور پھر 2 گھنٹے بعد وہ چیز تیار ہو گئی. آپ کو دکھائیں گے کہ ایسے اس سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور آپ سے کہیں گے کہ اب آپ بسم اللہ کہہ کے آپ سرو کریں، کھائیں. اب پورا طریقہ آپ نے اس ویڈیو میں سن لیا اور دیکھ بھی لیا، لیکن آپ نے کبھی ہانڈی کو ہاتھ نہیں لگایا، مسالے کا ڈبہ نہیں کھولا، چمچہ نہیں اٹھایا، تیل نہیں ڈالا، دہی کی تھیلی نہیں کھولی. بریانی بن جائے گی؟ نہیں بن سکتی نا. ایک ہوتا ہے ایک چیز کو پڑھنا، سننا، یاد کرنا، دیکھ لینا. ایک ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو پریکٹیکلی طور پہ کرنا. آپ کسی سے کہیں کہ یار مجھے بائک چلانا سیکھنی ہے، وہ آپ سے کہیں گے جائیں، پہلے بائک کو ہینڈل سے پکڑیں، پھر سیدھا پیر اوپر کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد یہ جو نیچے ہے نا دیکھو یہ کک ہے، یہ ماریں، پھر الٹے ہاتھ سے کلچ دبائیں اور پھر گیئر دے دیں، آہستہ آہستہ چھوڑتے ہوئے بائک چل پڑے گی. پھر آپ سے پوچھیں گے سیکھ لیا آپ نے نا، اب چلایا کریں. چلا لیں گے نا؟ ہاں، یہ سامنے والی دیوار پہ پہلے اوپر جائیں گے. بعض دفعہ دیکھا ہوگا نا جن کو چلانا نہیں آتی، نئے نئے سیکھتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ ریس دے دیتے ہیں اور اوپر. ہر چیز کو اپنے عمل سے سیکھنا پڑتا ہے دوستو. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر چیز کو اپنے عمل سے سیکھنا پڑے گا. آپ گریں گے بھی، ٹکرائیں گے بھی. سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے، سیکھنی پڑتی ہے دوست.
اسی سیکھنے کے عمل کا نام ہے تربیت. کیا نام ہے؟ تربیت ہے دوست. دیکھیں بارشیں ہوئی کراچی میں بارش ہے، آپ کی چھٹی تھی ہے نا؟ تو اب آپ میں سے کتنے طلبہ ایسے ہیں کہ جب بارش شروع ہوئی تو انہوں نے بارش برسنے کی مسنون دعا پڑھی ہو؟ وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ، ایک دو. آپ کو یاد ہے دعا؟ کیا دعا ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیں، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا. چھوٹی سی دعا ہے لیکن ایک سنت عمل پورا ہو گیا. اب دیکھیں وہ بارشیں کتنی خطرناک ہوئی، اس نے ہر چیز تباہ کر دی. راستے بھر گئے، کچی آبادیاں چلی گئی، لوگوں کی گاڑیاں ڈوب گئی، دکانوں میں سامان خراب ہوا، بہت کچھ ہوا. اب بارش اتنی خطرناک ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ اب بارش خیر کی نہیں ہے، اب یہ بارش نقصان دے دے گی، اب اس کا نقصان ہوگا. تو اگر بارش حد سے زیادہ برسنے لگے، اس کی بھی مسنون دعا ہے. وہ کس کس کو یاد ہے؟ وہ کسی کو یاد نہیں ہے. ان کے پاس مسنون دعاؤں کی کتاب ہے نا؟ ان دنوں تمام طلبہ کو بارش کی یہ دعائیں یاد کرائیں. خاص طور پر بارش برس جائے، بارش تھم جائے، بارش قابو سے باہر ہو جائے، تینوں موقعوں کی دعائیں دوستو بالکل الگ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بارش برسنے لگے اس کی دعا آپ نے سنی، اللہم صیبا نافعا، ٹھیک ہے؟ اگر بارش برس کے ختم ہو جائے پھر اس کی دعا کیا ہے؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ. میرے ساتھ پڑھے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ. آسان ہے مشکل ہے؟ آسان دعا، دو دعائیں ہو گئی. اگر بارش برسنا شروع ہو گئی اور اب بند نہیں ہو رہی، راستے بھر گئے، راستے بند ہو گئے، گٹر بھر گئے، گاڑیاں بند ہو گئی، خطرہ پیدا ہو گیا، لائٹ چلی گئی، ایسے موقع پر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. وہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن آپ طلبہ ہیں، آپ بالکل یاد کر سکتے ہیں. اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والآجام والضراب والأودیت ومنابت الشجر. میرے ساتھ پڑھیں، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والآجام والضراب والأودیت ومنابت الشجر. بہت مشکل تو نہیں ہے نا؟ آپ 5 دفعہ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی. اب دیکھیں بارش کے لیے 3 مسنون دعائیں دی گئی ہمیں، لیکن ہم نے نہیں پڑھی، ہمیں یاد بھی نہیں تھی. تو کمزوری ہے یا نہیں؟ کمزوری ہے نا؟ تو یاد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کون کون یاد کرے گا؟ سب یاد کریں گے نا؟ اور پڑھیں گے بھی نا؟ اچھا، اب ہاتھ نیچے کر لیں. اب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت ایسی ہو جائے کہ وہ ہر ضرورت کے موقع کی سنت اس کو یاد ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات، بارش میں پانی کھڑا ہو گیا. اب آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں، ہم تو تماشا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بھائی پانی جا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا. آپ نے دیکھا باہر سے کوئی آدمی بائک پہ جا رہا تھا، اس کی بائک بند ہو گئی، بیچارہ بائک کو کان سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے.
کوئی گاڑی میں آئے اس کی گاڑی بند ہو گئی ہے نا, یا کوئی پیدل جا رہا تھا گٹر میں پیر چلا گیا گر گیا, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہنسنا؟ ہنسنا نہیں ہے. کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس پر ہنسنا نہیں چاہیے. پہلی سنت تو یہ یاد رکھیں. تکلیف میں جب آدمی آئے ہمیں اس کی مدد کرنی, خدمت کرنی, ٹھیک ہے. اب بارشیں ہوئی, ہمارے قریب میں ہم سب کا مرکز ہے, مادر علمی ہے, بڑا مدرسہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جامعہ بنوری ٹاؤن. کس کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا, نیو ٹاؤن مسجد دیکھی نا سب نے, بڑی مسجد, اس میں مدرسہ ہے, وہاں سے ہم سب نے پڑھا ہے, وہاں ہمارے اساتذہ ہیں. بس ہو گیا. ایک ویڈیو چلی بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ وہاں چونکہ بہت زیادہ پانی کھڑا تھا, لوگوں کی گاڑیاں بائکیں وہاں پھنس گئی, لوگ پریشان تھے. طلبہ کی چھٹی ہوئی, وہ وہاں سے باہر نکلے, بجائے گھر جانے کے وہ طلبہ فوراً پانی میں اترے اور لوگوں کی مدد کرنے میں لگ گئے. کسی کی بائک نکالی, کسی کی گاڑی کو دھکا دیا, کسی کو ہاتھ سے پکڑا, کسی کو پانی پلایا. صحیح بیٹھ جائیں. یعنی مدد اور خدمت میں لگ گئے. کون کون لگ گئے؟ طلبہ. کون؟ طلبہ لگ گئے. اب طلبہ خدمت میں لگ گئے. وہی آپ جیسی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہے, کسی کی داڑھی ہے کسی کی نہیں ہے, قمیص شلوار پہنی ہوئی, وہ طلبہ باہر نکلے, یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ کون ہے, کس زبان کا ہے, کس فرقے کا ہے, کس مسلک کا ہے. انہوں نے خدمت کے تحت سب کے ساتھ کیا. لوگوں نے کہا بھئی واہ واہ. یہ ان طلبہ کی تربیت تھی دوستوں. یہ ان کی کیا تھی؟ اندر تعلیم سیکھی مدرسے میں, اندر مدرسے میں جامعہ میں اپنے اساتذہ سے تعلیم لی, باہر آ کے اس تعلیم کی تربیت دکھائی کہ ہم یہ سیکھ کے آئے ہیں. بات سمجھ گئے؟ ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے, سننا نہیں ہے, صرف یاد نہیں کرنا, باہر نکل کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. خدمت کا جذبہ پیدا کریں, تماشبین مت بنے دوست. یہ نہیں کہ آپ کو بولنا پڑے کہ ہاں بھئی آ جائیں. آپ نے دیکھا کسی کی بائک بند ہے اور اس بھائی کے ساتھ شامل ہو جائیں, اس کی گاڑی کو دھکا دے دیں, اس کو پانی پلا دیں. آپ کا گھر قریب ہے, اس کے لیے پانی لے آئیں. اس خدمت کے لیے کون کون تیار ہے دوست؟ دل سے بولیں. سب تیار ہے اس کے لیے. آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے, کسی نے اس کا آفس دیکھا ہے؟ کیا نام ہے اس فاؤنڈیشن کا؟ العباسی ویلفیئر فاؤنڈیشن. اب بارشیں ہو رہی ہے اور ہم اعلان کریں کہ بھئی حفظ کے تمام طلبہ آ جائیں, ہم باہر روڈ پہ جا رہے ہیں, باہر لوگوں کو پانی پلانا ہے. کون کون ہمارے ساتھ جائے گا؟ سیدھا ہاتھ اٹھائیں گے. سب جائیں گے, خدمت کریں گے. فاؤنڈیشن کا والنٹیئر بننا یعنی خادم بننا. ہم آپ سے کہیں کہ بھئی فارم بھرنے, کون کون ہمارے فاؤنڈیشن کے لیے فی سبیل اللہ خادم بنے گا, رضاکار بنے گا, ہم اس کو اپنی جیکٹ پہنا رہے. کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ سب کریں گے نا خدمت انشاءاللہ. تعلیم بھی تربیت بھی. میرے ساتھ بولے, تعلیم بھی تربیت بھی. تعلیم بھی تربیت بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بات اور کرنی تھی انشاءاللہ, وہ آپ کے اساتذہ آپ کو بتا دیں گے. ربیع الاول شروع ہونے والا ہے, مبارک مہینہ. اس میں ایک اہم مجلس پروگرام ہوتا ہے.